تو مکہ مکرمہ عظمتوں کا شہر ہے، جہاں خانہ کعبہ ہے، وہ مہبت وحی الہی ہے، جہاں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی، جہاں حج کے مناسک و ارکان ادا کیے جاتے ہیں، اسی سرزمین پر مینا ہے، عرفات ہے، مزدلفہ ہے۔ یہ سب کچھ شان مکہ مکرمہ کو حاصل ہے۔ مدینہ منورہ کو بھی اللہ نے رسول پاک علیہ السلام کی نسبت سے کیسی کیسی شانیں عطا کی ہے کہ وہاں کے لیے حضور نے دعائیں مانگی ہے، وہاں کے لیے حضور نبی کریم علیہ السلام نے محبت کا اظہار بھی فرمایا ہے، اور مزید محبت کے پیدا کیے جانے کے لیے اللہ سے التجائیں بھی فرمائی ہے۔ تو لہٰذا حج بیت اللہ کے موقع پر ہو یا اس کے علاوہ عمرے کے لیے کوئی جائے، بہرحال اللہ کے رسول علیہ السلام کے شہر مقدس کو جانا وہ اپنی سعادت سمجھتا ہے، اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہے۔ اب پروگرام کے اعتبار سے پہلے جائیں یا بعد میں جائیں یہ سہولت پر منحصر ہے، لیکن جانے کی تمنا ہر ایک کے دل میں ہوتی ہے، اس لیے کہ آج یہ حج کی سعادتیں ہمیں ملی اور خانہ کعبہ کی عظمتیں معلوم ہوئی اور ایک ایک رکن کو ادا کرنے کا اجر و ثواب معلوم ہوا۔ یہ سب نبی رحمت علیہ السلام ہی کی تعلیم کی وجہ سے معلوم ہوا۔ اللہ کے پیغام کو ہم تک نبی کریم علیہ السلام نے ہی پہنچایا ہے، آپ ہی پر وحی الہی کا نزول ہوا، آپ ہی نے دین کے مکمل کیے جانے کا اللہ کی طرف سے اعلان کر کے سنا دیا۔ لہٰذا حضور نبی کریم علیہ السلام کی محبت کا تقاضا ہے مدینہ منورہ بڑے ادب و احترام سے حاضری دی جائے۔ اب رہ گیا مدینہ منورہ پہنچے رسول پاک علیہ السلام کے شہر مبارک میں، تو ادب کیا ہونا چاہیے؟ تو قرآن مجید میں خود اللہ پاک کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تم اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور تم حضور نبی کریم علیہ السلام کے سامنے ایسے چلا کر نہ بولو جیسا تم ایک دوسرے کے ساتھ چلا کر بولتے ہو، بے تکلفی کے ساتھ کلام کرتے ہو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ السلام کے سامنے حاضر ہونے والوں کو فرمایا ہے کہ ادب کے ساتھ حاضر ہونا، زبان پر بھی تمہارے کنٹرول رہنا، الفاظ پر بھی کنٹرول رہنا، جو چاہے جملے بھی نہیں بولنا، جیسے چاہے اپنی آواز کو بلند کر کے بھی نہیں بولنا، بلکہ دھیمی آواز ہو۔ نبی کریم علیہ السلام کے دربار میں جو آداب حاضر ہونے کے تھے وہ وصال اقدس سے پہلے ظاہری قیام کے دوران بھی تھے اور وصال اقدس کے بعد بھی ہیں۔ چنانچہ آج بھی مسجد نبوی اور روضہ رسول پاک علیہ السلام پر آپ پہنچیں تو یہی ادب آپ کے لیے ہمارے لیے لازم ہوگا۔ دلیل کیا ہے جناب؟ دلیل صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ اس میں مذکور ہے۔ سائب بن یزید رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ سائب بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد نبوی شریف میں ٹھہرا ہوا تھا، ایک صاحب نے میری طرف کنکری پھینکی، میں نے جو مڑ کر دیکھا تو عمر بن خطاب نظر آ رہے تھے رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے اشارے سے مجھ کو کہا کہ قریب آؤ، اشارہ کیا، میں پاس پہنچا، قریب گیا تو مجھ سے فرمایا وہ دونوں جو آپس میں باتیں کر رہے ہیں انہیں بلا لاؤ۔ تو پھر میں ان دونوں کو بلا لایا، ان دونوں سے آپ نے فرمایا من این انتما، تم دونوں کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم طائف کے رہنے والے ہیں، طائف سے آئے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا لو کنتما من اہل البلد لاوجعتکما، اگر تم اہل بلد یعنی مدینہ منورہ کے باشندگان ہوتے تو میں تم کو سزا دیتا تھا، کوڑے لگواتا تھا۔ فرمایا ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کے رسول کی مسجد میں بلند آواز سے بات کرتے ہو، خیال کرنا چاہیے کیونکہ تم اس شہر کے نہیں ہیں، اس کا ادب تمہیں معلوم نہیں تھا، اب سمجھا دیا ہوں، ورنہ یہاں کے باشندگان جو ادب سے واقف تھے ان میں سے کوئی خطا کرتا ہوتا تو پھر اس کو سزا دیتا، کوڑے لگاتا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ یہ واقعہ حضرت نبی پاک علیہ السلام کے وصال اقدس کے بعد کا تھا۔ تو صحیح بخاری کی حدیث سے ثابت ہوا کہ رسول کریم علیہ السلام کی مسجد میں حضور کی بارگاہ میں بھی حاضری کے موقع پر وہی ادب قائم رکھنا چاہیے جو ادب آپ کے ظاہری حیات کے دوران حاضر ہونے کے سلسلے میں بتلایا گیا تھا۔ یہی فاروق اعظم نے سمجھا اور امام بخاری نے صحیح بخاری میں درج حدیث کے ذریعے سے ہمیں سمجھایا اور بتلایا۔ الغرض حضرت نبی پاک علیہ السلام کے شہر اقدس میں آپ جائیں، احترام کے ساتھ درود و سلام پڑھتے ہوئے جائیں، اور جب مدینہ منورہ جیسے قریب آئے اور شوق بڑھ جائے، پہنچ جائیں تو اپنے ساز و سامان کو آپ قیام گاہ میں رکھیں، بہترین طریقے سے انتہائی جوش اور ولولے کے ساتھ، خوشی اور محبت کے ساتھ اپنے آپ کو تیار کریں۔ بہتر یہی ہے کہ غسل کر لیں،
نیا لباس ہو تو پہن لیں، ورنہ جو بھی عمدہ اور اچھا لباس میسر ہو پہنیں، اس کے بعد پھر مسجد نبوی شریف پہنچیں۔ رسول کریم علیہ السلام کی مسجد میں پہنچنے کے بعد غیر مکروہ وقت میں تحیۃ المسجد کی نیت سے 2 رکعت نماز ادا کر لیں، اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگیں ادب کی، کہ اللہ ادب کے ساتھ برکتیں پانے، رحمتیں پانے کا موقع نصیب فرمائے۔ اس کے بعد دیکھیں اگر کوئی فرض نماز کا وقت ہے تو نماز ادا کر لیں، اگر آپ نے وہ نماز ادا کر لی ہے پہلے سے اور آپ پہنچے ہیں، نماز ہو چکی اور آپ اتفاق سے پڑھ چکے تھے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر نہیں پڑھے تھے تو پھر فرض پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں صلاۃ و سلام عرض کرنے کے لیے پہنچیں، باب السلام سے اندر داخل ہوں، نہایت ادب کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ داخل ہوں، اور مسجد میں داخل ہونے کے جو آداب بتلائے گئے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، یہ پڑھ کر داخل ہوں۔ اور جب آپ بالکل باب السلام سے اندر جائیں گے تو بائیں جانب، سیدھی جانب تو قبلے کی دیوار ہوگی، بائیں جانب حضور نبی کریم علیہ السلام کا حجرہ مبارکہ ہوگا۔ حجرہ مبارکہ سے جب قریب آپ پہنچیں گے، پہلے جو جالی ہے وہ جالی میں ہی درمیانی جالی کے درمیان 3 حلقات بنے ہوئے ہیں۔ پہلا حلقہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کے روبرو ٹھہر جائیں تو بالکل حضور نبی کریم علیہ السلام کے چہرے انور کے سامنے آپ ہوتے ہیں، مواجہ شریف کہلاتا ہے یہ حصہ۔ تو مواجہ شریف میں حضور اکرم علیہ السلام کے کھڑے ہو جائیں اور ادب و احترام سے صلاۃ و سلام عرض کریں، اور اس کے بعد ٹھہرنے کا مزید موقع ہو تو دعائیں کر لیں۔ اگر ہجوم کی وجہ سے ٹھہرنے کا موقع نہیں مل رہا ہے، چلتے چلتے ہی آپ کو سلام عرض کرنا ہے تو تھوڑا رک کر سلام عرض کر لیں، اس کے بعد پھر ایک ہاتھ اور مزید آگے بڑھیں، ایک اور حلقہ ہوتا ہے۔ آپ جب ادھر متوجہ ہو کر ٹھہر جائیں گے تو وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مواجہ ہوتا ہے، تو ان کے مواجہ شریف میں ٹھہر کر ان کی خدمت میں بھی سلام عرض کر دیں، پھر ایک ہاتھ اور آگے بڑھیں تو جو حلقہ آتا ہے اس کے سامنے آپ ٹھہریں گے تو بالکل حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ سامنے ہوں گے، ان کی خدمت میں سلام عرض کریں۔ موقع اگر ہے، ٹھہر سک رہے ہیں تو پھر وہاں دعائیں کر لیں، اگر موقع نہیں مل پا رہا ہے تو پھر آپ آگے بڑھ جائیں، مسجد نبوی کے جس حصے میں بھی جہاں سے بھی آپ کو موقع مل رہا ہے دعائیں کریں اور اپنے آپ کو مصروف رکھیں، درود پڑھیں، سلام پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا آپ کو وہاں قیام کا موقع دے رہا ہے غنیمت جانیں، غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سامنے جنت البقیع ہے، جہاں اہل بیت اطہار ہیں، جہاں اصحاب اخیار ہیں، جہاں تابعین ہیں، جہاں ائمہ ہیں، صلاح ہیں، ان کے مزارات ہیں، ان کی زیارت کریں اور پھر مسجد نبوی شریف میں آپ آ جائیں۔ مسجد نبوی شریف میں ایک خاص حصہ ہے جس کو روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغات میں سے ایک باغ کہا گیا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے حجرہ مبارک اور میرے ممبر شریف کے درمیان کا جو حصہ ہے جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ یہ حدیث پاک صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے، تو وہ روضۃ من ریاض الجنہ کہلاتا ہے۔ ریاض الجنہ اس کو عرف عام میں کہتے ہیں، تو اس میں آپ کو اگر موقع ملے تو وہاں پہنچے، نماز پڑھیں، نفل پڑھیں، اور اس کے علاوہ وہاں مختلف ستون ہیں، ان کے پاس بھی 2 رکعت حسب موقع پڑھ لیں۔ پھر آپ کو جتنا عرصہ مدینہ منورہ رہنے کا موقع نصیب ہو رہا ہے اس کو نعمت و غنیمت، رحمت و برکت سمجھیں۔ مسجد قباء تشریف لے جائیں، ہفتے کا دن ہو تو بہتر ہے، نبی کریم علیہ السلام بھی شنبے کے دن یعنی ہفتے کے دن تشریف لے جایا کرتے تھے۔ باوضو جائیں اور جا کر 2 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ سنن ابن ماجہ شریف میں حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو باوضو باطہارت اپنے گھر سے جائے اور مسجد قباء میں جا کر 2 رکعت نماز ادا کرے، کان لہو کاجر عمرتن، اس کو ایک عمرے کا اجر عطا ہوتا ہے، تو ایک مقبول عمرے کا ثواب آپ کو ملتا ہے۔ یہ فضیلت ہے۔ اور پھر وہاں مسجد قبلتین ہیں، یعنی وہ مسجد جس میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز پڑھائی، 2 رکعت نماز آپ پڑھائے تھے، اور اس وقت حکم یہ تھا کہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھائیں۔
ہجرت کے بعد 16-17 مہینے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھا رہے تھے، لیکن دل میں خواہش اور تمنا تھی کہ بجائے بیت المقدس کے خانہ کعبہ یہ قبلہ بن جائے۔ تو آپ کے دل میں خواہش رہتی تھی، آرزو رہتی تھی۔ اللہ کی طرف سے وحی کب آتی ہے اس انتظار میں کبھی کبھی آپ اپنا چہرہ انور آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھا کرتے تھے۔ تو چنانچہ وہ مسجد جس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں، وہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے اور بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھا رہے تھے۔ نماز ہی میں یہ دل میں خیال شدت اختیار کر گیا کہ بجائے بیت المقدس کے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جاتا تو اچھا ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت جبریل امین علیہ السلام کو حکم فرمایا اور آیت مبارکہ دے کر ان کو بھیجا، اور وہ آئے، نماز ہی میں وحی الہی نازل ہوئی اور آ کر انہوں نے اللہ کا پیغام سنایا۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے چہرے انور کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو ایسے قبلے کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں جس کو آپ پسند فرماتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو جب حکم آیا کہ آپ کا بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے، یہ حسین منظر ہم دیکھ رہے ہیں، ہم ایسے قبلے کی طرف متوجہ ہونے کے لیے فرماتے ہیں ترضاہا، جس میں آپ کی خوشنودی ہے، جس میں آپ کی رضا ہے، جس میں آپ کی خوشی ہے، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، تو آپ اپنے چہرے انور کو مسجد حرام کی جانب کر لیجئے۔ تو اسی نماز میں حضور نبی کریم علیہ السلام بالکل مقابل سمت تھی، تو آپ متوجہ ہو گئے اور پھر آپ نے بقیہ 2 رکعت اس قبلے کی طرف، یعنی کعبۃ اللہ جو قبلہ بن گیا، قبلہ دوم، اس طرف رخ کر کے نبی کریم علیہ السلام نے نماز پڑھائی۔ تو اس طرح سے یہ ایک مسجد میں 2 قبلوں کی طرف ایک نماز ہوئی ہے، تو قبلتین کہا جاتا ہے، یہ مسجد قبلتین۔ اب حکم تو کعبۃ اللہ ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا آ گیا، یا بدی حکم ہو گیا، تو یہ مسجد میں بھی جا کر 2 رکعت نماز پڑھیں اور دعائیں کریں۔ اسی طرح احد شریف ایک پہاڑ ہے، صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احد جبل یحبنا ونحبہ، یہ احد ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں، تو لہٰذا اس پہاڑ کے پاس بھی جائیں۔ اس کے دامن میں 3 ہجری میں ایک معرکہ بپا ہوا تھا جس کو معرکہ احد کہتے ہیں، غزوہ احد، جہاں 70 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے چہیتے، محبوب، انتہائی ذی القدر چچا حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے، تو ان کے ایک 4 دیواری کے اندر مزارات ہیں، جالیوں سے اس کو محفوظ کر دیا گیا ہے، تو وہاں پر بھی پہنچ کر زیارت کریں۔ اور بھی شہداء احد کے وہاں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ مزید وہاں جو متبرک مقامات ہیں، تاریخی نوعیت سے جن کی عظمتیں رفعتیں ہیں، من جملہ ان کے مساجد 5 ہیں، مسجد فتح ہے، وہ سارے مساجد تک تو نہیں پہنچ پا رہے ہیں، ایک بڑی مسجد بنا دی گئی ہے۔ خندق کی جنگ جہاں ہوئی تھی، غزوہ خندق جہاں ہوا تھا، اس علاقے میں وہاں پہنچ کر بھی 2 رکعت نماز پڑھیں اور وہ مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آنکھوں کے نور کو بڑھائیں۔ مزید یہ کہ 40 نمازیں آپ کی مسجد نبوی شریف میں ہوں، اس کا اہتمام کریں، کیونکہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے میری مسجد میں جو 40 نمازیں یوں ادا کرے کہ اس کی کوئی نماز فوت ہونے نہ پائے، تو اس کے لیے نفاق سے براءت کا اعلان ہوتا ہے، عذاب سے نجات کا اعلان ہوتا ہے، دوزخ سے چھٹکارا اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے۔ مسند احمد بن حنبل میں یہ حدیث پاک موجود ہے، اس کا اہتمام ہو اور کثرت سے حضور اکرم علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتے رہے، قرآن کی تلاوت کرتے رہے، گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اپنے لیے ساری امت کے لیے بخشش کی دعا کریں، اور جب وہاں سے لوٹیں تو پھر وہ محبت، وہ ادب، وہ نعمت اور برکت کے ساتھ لوٹیں کہ زندگی میں ایک انقلاب رہے۔ آپ کو دیکھیں تو لوگ یہ محسوس کریں واقعی حضور نبی کریم علیہ السلام کے شہر اقدس سے، خدا کے دربار سے رحمتوں برکتوں کو لے کر آیا ہے، ایک انقلابی زندگی ہے، زندگی بجائے خود ایک لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔